الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. حمد و ثنا کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 سے 2 ٹکڑوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اپنے برے اعمال اچھے لگتے ہیں، اپنی برائیاں اچھی لگتی ہیں، اور اپنی بدی بھی ان کو نیکی لگتی ہے، اپنا شر ان کو خیر لگتا ہے. اور یہ بدترین قسم ہے، یہ گروہ، یہ جماعت اور یہ افراد اس لیے بدقسمت اور بد نصیب ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو کرتے ہوں لیکن آپ جانتے ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ برا ہے، تو اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. بندے کے اندر ایک احساس ہوتا ہے ندامت کا، پشیمانی کا، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں نے بہت غلط کر لیا، اب مجھے اچھا کرنا چاہیے. میں نے بہت برائی کر لی، اب مجھے نیکی کرنی چاہیے. میں نے لوگوں کے ساتھ بہت برا کر لیا، اب مجھے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے. لیکن بندہ جب برائی کو جسٹیفائی کرتا ہے
اور اسے لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اور یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو کبھی اپنی اصلاح پر توجہ نہیں کرتے، ہمیشہ اسی گمراہی میں، اسی اندھیرے میں اور اسی وادی میں چلتے رہتے ہیں۔ اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا افمن زین لہ سوء عملی، جن کے لیے ان کے برے عمل کو، سوء عملی، ان کے برے عمل کو، ان کی بدی کو، ان کی برائی کو، زینا، ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، وہ اپنی برائی کو بھی نیکی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آگے یہ آیت کا ٹکڑا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ کی تقدیر کا بیان ہے کہ جب بندہ اس راستے پر چل پڑتا ہے اور اس راستے کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تو اگلی آیت میں فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں کے لیے آپ کا دل اتنا حسرت زدہ کیوں ہوتا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے اتنے حسرت زدہ نہ ہوں، آپ ان کے لیے اتنے پریشان نہ ہوں۔ جیسے ایک اور مقام پر فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے محبوب چونکہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اس لیے آپ اپنی جان دے دیں گے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے محبوب چونکہ یہ آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، نیکی اور بدی میں فرق نہیں کرتے، شرک اور توحید کو قبول کرنے میں یہ شرک کی طرف دوڑتے ہیں، اس پریشانی میں، اس غم میں، اس تکلیف میں کہ یہ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، یہ سچائی کی طرف کیوں نہیں آتے، اور یہ ہدایت سے اپنے سینوں کو روشن کیوں نہیں کرتے، تو میرے محبوب کیا اس لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنی جان دے دیں گے اس کام کے لیے؟ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی شفقت کا بیان ہے کہ جب آپ بار بار انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے باوجود، انہیں راستہ دکھانے کے باوجود، وہ جب اپنی کفر پر، شرک پر، نافرمانی پر، معصیت پر قائم رہتے تھے تو جو دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، جو تکلیف آپ کو پہنچتی تھی، اور جس کرب سے، جس پریشانی سے، جس غم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تو اللہ نے وہاں بھی اور یہاں بھی فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے میرے محبوب آپ ان کے لیے آپ کا دل اتنا حسرت زدہ، اتنا غمگین کیوں ہوتا ہے؟ ان حسرات کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں جب کمال درجے کی تھکاوٹ ہو جائے تو بندہ جب غم میں کمال درجے کو پہنچتا ہے اور دل ڈوبنے لگے، غم کی شدید درجے کی کیفیت ہو، تو اس کیفیت کے بارے میں ذکر کیا کہ میرے محبوب فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ کا دل ان کے لیے اتنا حسرت زدہ نہ ہو، ان اللہ علیم بما یصنعون، جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ تو یہ پوری آیت میں اگر آپ دیکھیں ایک طرف اس بدنصیب گروہ کی بدنصیبی کا ذکر ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کا ذکر ہے، جو فرمایا نا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں ہونا، تمہارا کسی دکھ اور مصیبت میں ہونا میرے محبوب پہ بڑا بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہیں، نیکیوں کے چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دل تو ہر ایک کے لیے دکھتا ہے، پریشان تو ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کی فکر کرتے ہیں، مگر ایمان والوں پر کمال درجے کی رحمت بھی ہے
کمال درجے کے رؤوف بھی ہیں، کمال درجے کے رحیم بھی ہیں، اور ایمان والوں پر جو ان کی شفقت ہے تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اور میرے محبوب کی شفقتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ مفسرین کرام نے اس کی 3-4 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے بہکایا، اور کس طرح انہیں بہکایا کہ ہر بدی ان کو نیکی بنا کر پیش کی، اور وہ اس کے بہکاوے میں اور بھٹکانے میں آ گئے، اس لیے کہ پہلی اللہ نے فرمایا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے میری بارگاہ میں اعلان جنگ کیا تھا، اور اس نے چھپا کر نہیں، دکھا کر، خلوت میں نہیں، اعلانیہ کہا تھا لأغوینہم اجمعین، جس آدم کی وجہ سے آج مجھے تیری بارگاہ سے نکالا گیا ہے، اس کی اولاد کو صبح قیامت تک میں اسی طرح راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، تیری نافرمانی پر لگاتا رہوں گا، تیری تمام تر نعمتوں کے باوجود شکر ادا کرنے کے بجائے ان سے کفران نعمت کراتا رہوں گا، اطاعت کے بجائے انہیں نافرمانی کے راستے پہ چلاتا رہوں گا، تیری بندگی کے بجائے تیری سرکشی کا راستہ انہیں دکھاتا رہوں گا، اور تیری اطاعت کے بجائے تیری نافرمانی میں، تیرے اقرار کے بجائے تیرے انکار میں انہیں آخری حدوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، اس نے پبلکلی اعلانیہ کہا تھا کہ میری ان سے صبح قیامت تک جنگ ہے۔ اب اس نے تو ساری زندگی آپ کو بہکانا ہے، اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 22 سورت نمبر 14 فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ فرمایا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، میزان لگ جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت لوگ پریشان ہو کر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے اعمال، یہ ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، یہ ہم کس جگہ پہنچ گئے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اور نافرمانی کا مقام ذلت و رسوائی۔ تو اس وقت شیطان کچھ کوسیں گے تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگوں ایک سچا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا، جھوٹی امیدیں دلاتا تھا، جھوٹے وعدے کرتا تھا، میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، رب کا وعدہ سچا تھا، تم نے رب کو چھوڑا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم میرے پیچھے چلے، لیکن بتاؤ قصور کس کا ہے جو آج تم مجھے کوستے ہو۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میں نے تمہیں کوئی رسیوں سے تو نہیں باندھا تھا، مجھے تم پر کوئی کنٹرول تو نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے رسیوں سے باندھ کر اور 4-5 جنوں کے ساتھ اٹھا کر لے جاتا تھا، مسجد جانے کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے میرے پاس کوئی فوج تو نہیں تھی، کوئی فورس تو نہیں تھی جو تمہارے ساتھ زبردستی کرتی، تمہارے گھروں کے دروازے بند کر دیتا، مسجدوں کے دروازے بند کر دیتا، نیکیوں کے راستے سارے بند کر دیتا۔ میں نے تو وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر اللہ نے کوئی ایسا کنٹرول تو نہیں دیا تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور جو میں تمہیں کہتا وہ تمہیں کرنا پڑتا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں تمہیں بلاتا تھا، چیزیں حسین بنا بنا کے دکھاتا تھا، تم جس طرح بکری کا لیلا ہوتا ہے نا، اسے گھاس دکھاؤ تو وہ پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، میں چیزیں تمہیں یاد دلاتا تھا، تم میرے پیچھے چلتے چلے جاتے تھے۔ دعوتکم فاستجبتم لی، تو زبردستی تو میں نے دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں کی، میرا کام تھا تمہیں ورغلانا، میرا کام تھا تمہیں بہکانا، میرا کام تھا تمہیں گمراہ کرنا، میرا کام تھا تمہیں جھوٹی امیدیں دلانا،
میرا کام تھا تمہارے اندر شہوت کے جذبات ابھارنا، فکری طور پر تمہیں گمراہ کرنا. دعوتکم فاستجبتم لی، تم میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھ سے کیا گلہ کرتے ہو؟ گلہ ہی کرنا ہے تو اپنے نفس سے گلہ کرو، اپنے آپ کو کوسو. آج مجھے پیٹنے کے بجائے اپنے آپ کو پیٹو، میرے سر پر خاک ڈالنے کے بجائے اپنے سروں پر خاک ڈالو کہ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ رب کائنات نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا تھا، مصطفیٰ جیسا پیغمبر بھیجا تھا، قرآن جیسی کتاب بھیجی تھی، تقوی و طہارت کے سارے باب ایک ایک کر کے تمہارے سامنے واضح کر دیے تھے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہیں اللہ نے ایسی کتاب عطا کی تھی کہ اسے کھولتے ہر بیماری کا علاج اس میں تھا، ہر پریشانی کا علاج اس میں تھا، ہر مشکل کا حل اس میں تھا، ہر گمراہی سے نجات کا بند راستے سے نکلنے کا طریق اس میں تھا. محمد مصطفیٰ جیسا پیغمبر بھیجا، جو بات کتاب سے سمجھ نہ آئی مصطفیٰ نے خود کر کے دکھایا، قدم قدم پر تمہیں سکھایا، ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح بنا دی. لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہماری پرائیویٹ لائف میں مداخلت نہ کرو، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، یہ میری پبلک لائف ہے. مصطفیٰ نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے کھلی کتاب کی طرح کھول دی. باہر کے احوال صحابہ بیان کرتے تھے، گھر کے احوال ازواج مطہرات بیان کرتی تھی. میں گھر میں کیسا تھا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے کتاب کی طرح تھا. تو تم نے انکار کیا. آج تم میرے سر پر خاک ڈالتے ہو تو اپنے سر پر خاک ڈالو کہ میں تمہیں صرف گمراہ کرتا تھا اور تم ان ساری روایتوں کو، حدیثوں کو، آیتوں کو، ہدایت کو چھوڑ کر میرے پیچھے چل پڑتے تھے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، آج نہ میں تمہارے کام آؤں گا نہ تم میرے کام آؤ گے. آج نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو. آج نہ میں تمہارے لیے روؤں گا نہ تم میرے لیے رو. اب ہر ایک نے اپنی اپنی نبھانی ہے. میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، جس مقام تک تمہیں پہنچانا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا، جس جگہ تمہیں کھڑا کرنا تھا میں نے اپنا وعدہ رب سے پورا کر دیا. میں نے رب کو کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس کی اولاد کی بڑی جماعت ساتھ لے کر جاؤں گا. اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا. آج کتنی صفحے تم میرے ساتھ کھڑے ہو تو مجھے نہ کوسو، اپنے آپ کو کوسو. تمہاری عقل پہ پردہ کس نے ڈالا؟ تمہارے شعور پہ اندھیرا کس نے ڈالا؟ قرآن پڑھنے سے تمہیں کس نے روکا؟ رسول اللہ کی پیروی سے تمہیں کس نے روکا؟ آج ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. تو ایک تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا بہکاوا، شیطان کا ورغلانہ. اور بعد مفسرین کرام نے اس کا یہ بھی معنی بیان فرمایا کہ اس سے مراد خوارج ہیں، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی آیتوں کی اور حدیثوں کی تعویلیں کی، تحریفیں کی. زین لہ سوء عملہ، یہ بھی ایک بد نصیب گروہ ہے. یہ اتنا بد نصیب گروہ ہے کہ ایک طرف حضور نے فرمایا کہ یہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور حضور نے ان کی نمازوں کا خود ذکر کیا. فرمایا جب وہ نمازیں پڑھیں گے تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے کہ میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز تو ایسے پڑھی جاتی ہے. وہ جب روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو ہیچ سمجھو گے کہ یہ تو بڑے روزے دار ہیں. روزے کے سارے آداب، روزی کی ساری شرائطیں جس طرح یہ پوری کرتے ہیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ زمانہ جسے خوارج کے نام سے جانتا ہے، امام طبری نے اور بعض مفسرین کرام نے اس کا ذکر کیا، زمانہ جنہیں عبادت گزار، تہجد گزاروں کے حوالے سے جانتا ہے. خوارج کا گروہ جب لوگ سوتے تھے یہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے،
تہجد گزار تھے، نوافل اس استغراق سے ادا کرتے تھے کہ بندہ فرض اس طرح نہیں پڑھ سکتا، تلاوت کرتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ قرآن میں کھوئے ہوئے ہیں اور قرآن کے ایک ایک لفظ کا لطف لے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کی تلاوتیں جب دیکھو گے تمہیں اپنی تلاوتیں ہیچ لگیں گی، ان کے روزے دیکھو گے تمہیں اپنے روزے کچھ بھی نہیں لگیں گے، ان کی نمازیں دیکھو گے اپنی نمازوں کو کچھ نہیں سمجھو گے، مگر اس کے باوجود قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کون سی جماعت تھی؟ یہ وہ بے ادبوں کی جماعت تھی کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو ان کا سربراہ، جنہیں آگے خوارج کا ٹائٹل دیا گیا، حضور تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت لوگوں کو مل رہا ہے، یہ آیا اور کہنے لگا اعدل یا محمد، نعوذ باللہ محمد، عدل کرو، انصاف سے کام لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، صحابہ کی مجلس ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں صحابہ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ وہ مختلف روایتیں کہ ایک مقام ایسا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نیام سے نکال لی تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، تم نے اس کے سر پہ تلوار نہیں چلانی، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں کہ محمد دشمنوں سے لڑتے لڑتے اب اپنوں کے بھی سر اتارنے لگا ہے۔ وہ مختلف روایتیں، ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ جب کہا اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو، آپ نے نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ ارے بدنصیب، اگر اس دھرتی پر محمد عدل نہیں کرے گا تو پھر عادل کون بن کر رہے گا؟ اس دھرتی پر اگر مصطفیٰ عدل نہیں کرے گا، جس نے تمہیں عدل کا معنی سمجھایا، جس نے تمہیں انصاف کا سبق دیا، جس کی عدل کے ڈنکے کائنات میں بج رہے ہیں، صبح قیامت تک جس محمد کی عدل کے چرچے ہوتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جس محبوب کے عدل کے ترانے بجتے رہیں گے، جس نے عرب کے جاہل معاشرے کو اپنے اس عادلانہ مزاج کے ساتھ رش کے ملائکہ بنا دیا۔ کبھی زمین پر بد نصیب لوگ بستے تھے، انہی کی کایا پلٹ کر جنہیں محمد مصطفیٰ نے فرشتوں کے رش کے قابل بنا دیا، آسمان کے ذرے اور ستارے ان کے خاک کے ذروں کے آگے شرمندہ تھے، انہیں نور ہدایت بنا دیا۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، وہ جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے لوگ تھے، مصطفیٰ نے ایسے چراغ انہیں بنا دیا کہ تاریکی میں جس کے پیچھے تم چلنا شروع کرو گے تمہیں وہ جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے مراد تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں عدل کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا کائنات میں انصاف کون کرے گا؟ اور یہی وہ بدنصیب گروہوں کا سلسلہ تھا کہ یہاں دربار محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں حضور کو عدل کی بات کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہیں، جنگ کو مٹانے کے لیے، مشکل کو ختم کرنے کے لیے آپ حکم مقرر کرتے ہیں۔ یہ اگر حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے خلاف کرتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ قرآن کو تم سمجھتے ہو یا میں سمجھتا ہوں؟ جن کے گھروں میں قرآن اترا ہے، جن کے گھروں میں قرآن اترا ہے، جن کے حجروں میں قرآن اترا ہے، جنہوں نے براہ راست قرآن مصطفیٰ سے سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے ہم تو مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں۔ میرا بچپنا مصطفیٰ کے ساتھ، میری جوانی مصطفیٰ کے ساتھ، میرا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کے ساتھ، میرے سامنے وہی نازل ہوتی رہی، مصطفیٰ وہ وہی پڑھ پڑھ کر مجھے سناتے رہے، پھر مجھے سکھاتے رہے، اور مجھے تو اتنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا، اتنا میرے مصطفیٰ نے پڑھایا، اتنا مصطفیٰ نے مجھے اپنا علم عطا کیا کہ پھر آنے والوں کو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے لوگو جس علم کا شہر محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے اس کا دروازہ حیدر کرار ہے، اس کا دروازہ
انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، جس علم کا میں شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا یہ پیغام ان شریروں کی شرارت کے تحت نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو چیلنج کریں گے، مصطفیٰ کے علی کو چیلنج کریں گے، حیدر کرار کو چیلنج کریں گے اور کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کا یہ مطلب ہے، قرآن کا یہ مطلب ہے۔ آپ مصطفیٰ کی حکمت دیکھیں، فرمایا شہر علم کا میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ کوئی شخص کسی شہر میں، کسی گھر میں دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہا تم ہزاروں تعویلیں کر لو، ہزاروں تعبیریں کر لو، دروازہ علی ہے، علی کے دروازے سے گزر کر آؤ گے تمہیں شہر علم محمد مصطفیٰ کی سمجھ آئے گی۔ یا رسول اللہ۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ اے علی تم قرآن کے خلاف کرتے ہو، ان الحکم الا للہ، علی نے فرمایا یہ ہمارے گھروں میں اترا ہے، ہم نے اسے مصطفیٰ سے سنا بھی ہے، مصطفیٰ سے سیکھا بھی ہے۔ اگر علی کو نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے تو پھر زمانے میں کسی کو نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تم مجھے قرآن سکھاتے ہو، تم مجھے قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھاتے ہو۔ یہی وہ ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر اس خیال کے تحت کہ نعوذ باللہ علی کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ انہی نمازیں پڑھنے والوں نے کہا، انہی روزے رکھنے والوں نے کہا، انہی قرآن کی آیتیں پڑھنے والوں نے کہا علی نعوذ باللہ مرتد ہو گیا ہے، نعوذ باللہ علی کافر ہو گیا ہے۔ علی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ایک وقت تھا علی کی فوج کے سپاہی تھے، علی کے ساتھ لڑتے تھے، پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جو کبھی علی کی فوج کے سپاہی تھے حیدر کرار کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ جماعت تھی۔ تو مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ گروہ بھی ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، عمل ان کا برا ہے مگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، عمل ان کا ناپاک ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کی معراج پر ہیں۔ فرمایا یہ بد نصیب لوگ ہیں، گمراہ بھی ہے، اپنی گمراہی کے قائل بھی نہیں ہے، بدبختی ان کے سروں پر چھائی ہوئی ہے مگر اپنی بدبختی سے باخبر بھی نہیں ہے۔ ایک اور تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمائے اہل کتاب، یہ دوسری بات ہے کہ بندہ گمراہ کیوں ہوتا ہے۔ بندہ کبھی گمراہ ہوتا ہے عصبیت کی وجہ سے، کبھی گمراہ ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، کبھی گمراہ ہوتا ہے بغض و عناد کی وجہ سے۔ کوئی سوال آتا ہے نا کہ بری چیز بندے کو اچھی نظر کیوں آتی ہے، یہ بڑا سوال ہے ذہن میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہود و نصارہ کا جب ذکر ہوا تو پھر یہ بات بارہا آپ نے سنی، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانتا، پر اشارہ دیتا ہوں کہ اہل کتاب کی کتابوں میں مصطفیٰ کی آمد لکھی تھی کہ نہیں لکھی تھی، مصطفیٰ کی نشانیاں تھی کہ نہیں تھی۔ یاتی من بعد اسمہ احمد جو سورہ صافات میں بیان کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصطفیٰ کا ترانہ ذکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کی بشارت دی کہ نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کی بشارت دی کہ نہیں دی، شہر مدینہ مصطفیٰ کے انتظار میں اور مصطفیٰ سے ملنے والوں کے اشتیاق میں آباد ہوا کہ نہیں ہوا۔ کتابیں بھری پڑی ہے، ایک ایک علامت محمد مصطفیٰ کی، ایک ایک پہچان محمد مصطفیٰ کی، لیکن جب ولادت ہو گئی تو جن کو ہدایت نصیب ہونا تھی ان کی کیفیت حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ نبوت کا دعویٰ ہوا ہے اور نبوت کا دعوے دار ہمارے شہر میں ہے، فرمایا مجھے علامتیں تو پتہ تھیں، میں نے کہا چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا کیسا ہے، نشانیاں ملتی بھی ہیں کہ نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے ان کے دربار میں گیا، آپ اپنی بارگاہ سجائے بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے گرد حالہ بنائے بیٹھے تھے،
پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا, جاتے ہی جب میری نظر چہرے مصطفیٰ پر پڑی, نشانیاں ہم نے کتابوں میں پہلے پڑھی تھی, علامتیں ہم نے مصطفیٰ کی پہلے پڑھی تھی. عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب, میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی, ان وجہ لیس بوجہ الکذاب, یہ چہرے جھوٹوں کے نہیں ہوتے. جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بھی رب پر بولتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں, اور جو رب سے سچے ہوتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں. ان کے دیدار کا منظر اور ہوتا ہے, ان کے دربار کا منظر اور ہوتا ہے, ان کے جمال کا منظر اور ہوتا ہے, ان کے جلال کا منظر اور ہوتا ہے, ان کے بیٹھنے والوں کی کیفیتیں اور ہوتی ہے. مجھے مجلس مصطفیٰ نے بتا دیا کہ جس کا ذکر سنا تھا آج وہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا ہے. فرمایا ابھی خاموش تھے, دل نے گواہی دی یہ سچا ہے. جب مصطفیٰ نے لفظ کہے, فرمایا لفظوں کے بعد پھر کتاب میری پوری ہو گئی, علم میرا پورا ہو گیا, نشانیاں میری پیر پوری ہو گئی. پوری ہونے کے بعد پھر اگلا سوال نہ تھا. میں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیں کہ یہ غلام کلمہ پڑھ کر غلامی مصطفیٰ میں شامل ہو جائے. لیکن وہ لوگ جو عناد میں تھے, بغض میں تھے, قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس پر میں نے پہلے اشارہ دیا تھا کہ باپ بیٹے کو زیادہ جانتا ہے بنسبت بیٹے کے باپ کو جاننے سے. بیٹا شعور میں آنے پر باپ کو پہچانتا ہے, اور باپ بیٹے کو وقت حمل سے جانتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے. جانتے تھے مگر مصطفیٰ کا انکار کر دیا. جب پوچھا کیوں انکار کرتے ہو, نشانیاں تو تم بتاتے تھے, علامتیں تو تم بتاتے تھے, انتظار کی باتیں تم کرتے تھے. فرمایا باتیں ساری سچی ہے, لیکن ہمارا صدیوں سے آل داؤد میں بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ تھا. ہم تو سوچتے تھے ہمارے خاندان سے ہوگا, ہمیں کیا پتا تھا یہ دوسرے خاندان سے ہوگا. ہم تو بنی اسرائیل میں منتظر تھے, یہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا ہے. خاندانی رقابتیں اتنی نحوست تک پہنچی ہوئی تھی کہ نبی کی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود اس لیے انکار کر دیا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہے, بنو اسرائیل میں سے نہیں. وہ ابو جہل کا مشہور واقعہ ہے. کسی نے کہا تم اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یار کیسے مانے؟ فرمایا اس کی نشانیاں, اس کی صداقت, اس کی سچائی, فرمایا ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن یہ خاندان اور ہمارا خاندان اکٹھا رہتا تھا. یہ جب مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا ہم ان سے بڑھ کر کھانا کھلاتے تھے. یہ جب آنے والے مسافروں کی تواضع کرتے تھے ہم ان سے بڑھ کر کرتے تھے. یہ جب جنگ میں ہتھیار باندھ کر نکلتے تھے ہم ان کے ساتھ جنگ میں ہتھیار باندھ کر نکلتے تھے. تو ہمارا برابر کا مقابلہ اس خاندان سے چل رہا تھا. ان کے ساتھ ہم برابر سرابر بنو ہاشم کے ساتھ چل رہے تھے. کبھی ان کا پلڑا بھاری, کبھی ہمارا بھاری. لیکن اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں آسمان سے وحی آتی ہے, نبوت ملی ہے, تو ہم نبی کی در سے لے کر آئیں, اس لیے مر جائیں گے, پر اس خاندانی رقابت کی وجہ سے کبھی محمد کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور سے عناد کا عالم یہ ہے کہ خاندانی رقابت. اور یہ صرف یہاں قریش کی بات نہیں, آپ مسیلمہ کذاب کے خاندان کے شخص کی وہ بات یاد کریں. جب اس کے مصطفیٰ سے غلام سے بات ہوئی, وہ اپنے خاندان کا رئیس تھا, سمجھدار تھا. حضور کے غلام نے اس سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں یا جھوٹے رسول ہیں؟ اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو واللہ میرا دل کہتا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے سنا ہے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا یہ تمہارے خاندان قبیلے کا مسیلمہ, فرمایا اس کا مصطفیٰ سے کیا مقابلہ, نہ صفات میں, نہ اخلاق میں, نہ کمال میں, نہ جمال میں, نہ عطا میں, اس کا مصطفیٰ سے کیا مقابلہ.
تو پھر فرمایا تم دشمنوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جب تم مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور تمہارے قبیلے کا مسیلمہ جھوٹا ہے، تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کا جواب تھا یہ ہے عصبیت اور جہالت۔ اس نے کہا مجھے اپنے قبیلے کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ بے شک جھوٹا ہے پر میرے قبیلے کا ہے، محمد سچا ہے پر تمہارے قبیلے کا ہے۔ جب اناد اس عمل تک پہنچ جائے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، قرآن کہتا ہے یہ ایک فکری نہج ہوتی ہے انسان کی، عصبیت کے حوالے سے، نفرت کے حوالے سے، عداوت کے حوالے سے، بغض و عناد کے حوالے سے، کہ سورج نکل رہا ہے لیکن بغض و عناد میں انکار کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وقت تیزی سے اختصار کی طرف جا رہا ہے، نکات تو اس میں اور بھی تھے، لیکن وہ آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن نے اس بد نصیب گروہ کا ذکر کیا کہ اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، بدی کو نیکی سمجھتا ہے، نیکی کو بدی سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حسد من عند انفسہم، جب بندہ حسد کرنے لگے تو پھر اگلے کی نیکی بدی نظر آتی ہے، اپنے کی بدی نیکی نظر آتی ہے۔ جب عناد ہو جائے تو پھر دوسرے کا کمال اندھیرا نظر آتا ہے، اپنے گھر کا اندھیرا نور نظر آتا ہے۔ جب کسی سے عصبیت ہو جائے تو خرابی اچھائی نظر آتی ہے، اچھائی خراب نظر آنے لگتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انہی عصبیتوں میں دھلتے رہے، انہی عصبیوں میں لت پت ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے فکر۔ اسی لیے آج کہیں صداقت کھڑی ہوتی ہے، آپ کو اس کا انکار کرنے والے نظر آتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے تو بہت بڑی سچائی، اس کا یہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پلٹ کر دیکھو گے یا عصبیت ہوگی، یا بغض ہوگا، یا عناد ہوگا، یا حسد ہوگا۔ آپ پریشان ہوں گے یہ تو سورج کی طرح سچی بات ہے، یہ کیوں نہیں مانتا؟ پلٹ کر دیکھو گے حسد ہوگا، بغض ہوگا، عناد ہوگا، عصبیت ہوگی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ سے ہمیشہ کہو اے میرے مولا مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو عصبیت میں اتنے کھو جائیں کہ نیکی بدی کی تمیز نہ رہے۔ اے میرے رب مجھے ان میں نہ کرنا کہ جن کا کسی سے نفرت اور عناد اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کی اچھائی بھی برائی نظر آنے لگے، اپنی برائی اچھائی نظر آنے لگے۔ اے میرے رب مجھے اس جماعت میں سے نہ کرنا کہ میرا حسد کسی سے اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کا کمال بھی مجھے سیاہی نظر آنے لگے، اپنی سیاہی بھی مجھے کمال نظر آنے لگے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ بے شک دور محمد مصطفیٰ ہو، نور مصطفیٰ سے محروم رہتا ہے، دور صدیق اکبر ہو، صدیق کی صداقت سے محروم رہتا ہے، دور فاروق اعظم ہو، فاروق کی عدالت سے محروم رہتا ہے، دور عثمان غنی ہو، عثمان ذو النورین کی سخاوت و حیا سے محروم رہتا ہے، دور حیدر کرار ہو، حیدر کرار کی شجاعت سے محروم رہتا ہے، وہ کربلا ہو، حسین کی قربانیوں کے جذبوں سے محروم رہتا ہے، وہ دور غوث اعظم ہو، ولیوں کی نورانیت سے محروم رہتا ہے، دور مجدد پاک ہو، مجدد پاک کی مجددیت کے نور سے محروم رہتا ہے، دور اعلیٰ حضرت ہو، اعلیٰ حضرت کی عشق و حرارت کی گرمی سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نور کی طرح چمکتا ہوا نور کسی کو سجھائی نہ دے، اپنی آنکھوں پر شک نہ کرو، اس کے اندر دیکھو بیماری کون سی ہے جو اس نور کو اسے دیکھنے نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں نور والوں کے ساتھ رکھے، صداقت والوں کے ساتھ رکھے، سچائی والوں کے ساتھ رکھے، حاسدین سے ہمیں دور رکھے، متعصبین سے ہمیں دور رکھے، مبغضین سے ہمیں دور رکھے، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا عناد ہے اللہ ان کی نحوستوں سے ہماری نسلوں کو بھی دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔